فرمایا جب اٹھاتے تھے نا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اس گھر کی دیواریں، جب وہ اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں بلند کر رہے تھے، تو پتہ ہے ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، ساتھ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے، اللہ ہم نے کوشش کی تیرا گھر بنانے کی، ہم نے جد و جہد کی اس کی بنیادیں، ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اصل قابلیت نہیں ہوتی، اصل تو قبولیت ہوتی ہے۔ دعا فرماؤ قبولیت نصیب ہو، ہم کوئی عمل کریں تو اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو۔ دعا مانگ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اور دعا مانگتے ہیں، پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، ان کی عبادتیں، ریاضتیں، ان کی جد و جہد، ان کی تبلیغ، ان کی کوششیں اللہ کو پسند ہے، اور وہ اس مقام پر فائز ہے کہ رب کریم نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ کا فرما بردار رکھنا، ہمیں گردن جھکانے والا بنانا، ہم تیرے حضور جھکے رہے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت کو اپنی فرما بردار رکھنا، آنے والی نسلیں بھی تیری فرما بردار رہیں۔ دعا کیوں نہیں مانگتی امت یہ کہ یا اللہ ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار، ہر وقت ان کے لیے رزق ہی مانگتے ہو، صحت ہی مانگتے ہو، اچھا کاروبار ہی مانگتے ہو۔ یہ دیکھو جناب ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں، کہتے یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار رکھنا، یہ تیرے نافرمان نہ ہو۔ اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، یا اللہ ہمیں سکھا کس طریقے سے تیری عبادت کریں تو راضی ہوتا ہے۔ آج نا سب سے مشکل کام سیکھنا ہے، آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے، سارے سیکھے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ، جس سے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں اوہو تعلیم یافتہ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، سند یافتہ ہوں، تجربہ کار بھی ہوں، اتنے سال ہو گئے فلاں کام کرتے ہو۔ آپ یہ دیکھیں سیکھنا کتنا اہم ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو ہمیں سکھا ہم کس طرح تیری عبادت کریں، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اپنی رحمت سے ہمارے اوپر رجوع بھی فرما، کرم فرما مالک، ہم پر رجوع فرما۔ اتنے بڑے ہیں حضرت ابراہیم خلیل، پر دعا مانگ رہے یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا، اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ تو وہ جو لوگ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ بس ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں، ہم تو فارغ التحصیل ہیں، ہم تو بڑے قابل ہو گئے، اوہو ہم سے سیانا بھی کوئی دوسرا ہوگا، وہ ذرا اس سے سیکھے نا۔ یہ حضرت خلیل علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، پھر آگے فرمایا انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیج دے ہم میں سے اپنا عظمت والا رسول، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری رسول ہیں انہیں بھی انہی میں سے بھیجنا، یعنی میری اولاد میں سے کرنا آخری نبی کو۔ خود رسول کریم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا، اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں، میں دعا ہوں، جناب ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں حضرت خلیل اللہ، میں وہ ہوں جن کے لیے جناب خلیل نے دعا کی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کعبہ بنا کے جناب ابراہیم کا یہ دعا کرنا معنی کیا ہے، مالک میں نے بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما۔ تڑپے گی محبوب کی امت بیت اللہ دیکھنے کو، دعائیں مانگے گی، یوں گھومے گی بیت اللہ کے گرد جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، نظریں دیکھ دیکھ کے بیت اللہ کو ٹھنڈی ہوں گی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے، وہ محبوب آئیں تو کیا کریں، اے اللہ جب وہ آئیں منہم انہی میں سے آئیں، یتلو علیہم آیاتکا، اور وہ آ کر ان پر تیری آیتیں پڑھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب بھی سکھائیں اور پختہ علم بھی سکھائیں، دانائی بھی سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، بڑوں نے ترجمہ کیا ہے پر جو ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا ہے
وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ وہ محبوب تیرے آئے اور انہیں خوب ستھرا کر دیں، خوب ستھرا کر دیں، ان کے دلوں کو صاف کر دیں، باطن کا تزکیہ کر. یہ دعائیں کر رہے ہیں جناب ابراہیم. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک مالک تو غالب حکمت والا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، قبولیت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ آخری پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما تاکہ وہ کتاب و حکمت سکھائیں، تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں. اے اللہ رسول کریم علیہ السلام عطا فرما جو دلوں کا تزکیہ کریں. اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اب ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتاب و سنت سیکھنا چاہیے نا. حضور نے جو خوبصورت ارشادات کر کے ہمارا تزکیہ کیا ہے ہمیں وہ یاد رکھنے چاہیے نا، دلوں میں بسانے چاہیے نا. تو ایک مقام تو وہاں سورہ بقرہ میں اور دوسرا مقام سورہ ابراہیم میں. یہ سورہ ابراہیم ہے. مالک کو پیار اتنا ہے، جگہ جگہ بھی ذکر کیا ہے قرآن پاک میں جناب ابراہیم کا، اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے. اتنی محبت ہے حضرت خلیل اللہ سے رب کریم کو. یہاں بھی دیکھیے حضرت ابراہیم سورہ ابراہیم میں دعا مانگتے ہیں. اب ذرا یہ دعا بھی دیکھیں کتنی معنی خیز ہے. فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یاد کرو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. جناب ابراہیم علیہ السلام مکے میں نہیں رہتے تھے پر دعائیں مکے کے لیے مانگ رہے ہیں. اے اللہ اس شہر کو امن والا. پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مکے مدینے میں ہمیشہ امن ہی رہے، اللہ اسے امن والا بنا دے. ایک بات آپ کو عرض کروں، جس ملک میں امن نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک امن نہ ہو نہ تجارتوں کا مزہ ہے نہ عبادتوں کا مزہ ہے. کام کاج بھی تبھی ہوتا ہے جب امن ہو، عبادت ریاضت تبلیغ تعلیم تبھی ہوتی ہے جب امن ہو. یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل علیہ السلام قیام امن کی ضرورت کے بارے میں کس طرح بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. جب تک امن نہیں ہوگا، جب تک اطمینان نہیں ہوگا، ٹھہراؤ نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، زندگی کیسے آگے بڑھے گی. اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان ملک کے اندر امن رہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے شہروں میں علاقوں میں امن رہے. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو امن پسند نہیں ہوتا، بدامنی پیدا کرتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، یہ غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، ایک دوسرے کے بارے میں سازشیں کرنے والے، شرارتیں کرنے والے، یہ سارے بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں. اور جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا لے. دنیا میں وہ بندہ بچ گیا جس کا عقیدہ محفوظ ہو گیا. سب سے زیادہ قیمتی خزانہ اس بندے کے پاس ہے جس کی اولاد کے عقیدے ٹھیک ہے، جو اسلام پر پختہ ہے. آج ملحد آگے ہیں، ملحد بے دین جو ذہنوں میں سوال چھوڑتے ہیں معاذ اللہ، ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. اپنے بچوں کے قریب بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ان کی سوچیں دیکھا کرو. تھوڑے دن پہلے ایک بچہ مجھے پوسٹ دکھانے لگا، کہنے لگا یہ دیکھیں ایک بندے نے پوسٹ کی ہے کروڑوں اربوں روپیہ تم جانوروں کو قربان کرنے پہ لگا دیتے ہو، یہ غریبوں کو دے دو، لوگوں کے گھر بن جائیں، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں. پتہ نہیں لوگوں کو ہر دینی کام پہ غریب کیوں یاد آ جاتے ہیں. میں نے انہیں کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے ڈیرے کے ساتھ ایک ڈیرا ہوتا تھا، چاچا جی بشیر صاحب نے نا ہر سال وہ بیل پالتے تھے بیچنے کے لیے، غریب آدمی تھے، اور کہا کرتا تھا اس دفعہ میرے جانور بڑے اچھے ہیں، یہ صحیح بک گئے تو 2 بیٹیوں کی شادی کروں گا. پال کر بیچنے والے بھی غریب کم ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں بڑے فارم بناتے ہیں، پال کر بیچنے والے بھی غریب. اور جو کسائی ذبح کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ او میرا سارے انو بڑا گوشت باندھے کہندے ڈاکٹر ڈکیا ہے، وہ تو کھائیں گے مرغی یا بکرا، جننے ویڑے پل دے جے ماڑے ہی کھانے نے. اس لیے یہ جو روغن خیال ہے نا، کہتے ہیں قربانی نہ کرو غریبوں کو دے دو، ان کو فکر نہ کرو، یہ غریبہ ہی کھانی ہے ساری. امیرانو تے بند دے سارے انو، جس سے پوچھو کہندے میں نے ڈاکٹر نے بند کیتا ہے.
تو بھائی غریبوں کا کھلا ہے اللہ کے فضل سے، وہ انشاءاللہ کھائیں گے، بلکہ ان کے لیے صحیح کر کے کھلتا ہی بڑی عید والے دن ہے، تو آپ ان کا بھی بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی یہ دعا کہ یا اللہ بتوں سے ہمیں بچا، ہماری اولادوں کو بچا، وہ تو بچے ہوئے تھے، یہ دعا ہی ہماری تعلیم کے لیے، بچوں کی نگرانی کرو، ان کا خیال رکھو، یہ کسی بے دین بدعقیدہ کے پاس نہ جائیں، ان کی زبانوں پہ جب بھی نام آئے یا خدا کا ذکر کریں یا مدینے والے پہ درود و سلام پڑھیں، یہ کبھی جناب ابو بکر کی بات کریں، یہ کبھی عمر کی بات کریں، یہ کبھی سیدنا عثمان کی کریں، یہ کبھی مولا علی کی کریں، یہ بار بار کہیں کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، بار بار بات کریں حضور کی اولاد۔ تو عزیز بھائی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں سے بچا، برے لوگوں سے بچا، گندے عقیدے والوں سے بچا۔ پھر فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ دیکھو بتوں کی بات ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں کے پیچھے بڑے لگ گئے، حضرت ابراہیم تو کہہ رہے ہیں اللہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ گمراہی ویسے ہی جلدی دل کے اندر جگہ پکڑتی ہے، شیطانی باتیں ویسے ہی جلدی سمجھ میں آتی ہیں لوگوں، ڈھیر سارے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا، تو جو بولتے نہیں تھے باطل، جو باطل بولتے نہیں تھے انہوں نے بڑے گمراہ کیے، تو جو بولنے والے ہیں وہ دیکھیں کتنوں کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے حضرت اقبال بولے، کہنے لگے یہ دور بھی اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور فرماتے ہیں بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں پہ، پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ہم یہ گواہی دیتے رہیں گے اللہ کی توحید۔ کثیر لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ایک اور ذرا انوکھا انداز دیکھیے جناب ابراہیم کا، فرماتے ہیں فمن تابعنی فانہ منی، یا اللہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، تو اے کلیم جو آپ کی پیروی نہ کرے، انداز دیکھیے، فمن تابعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے مالک وہ میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور اللہ جو میری نافرمانی کرے نا، ابراہیم اس کے ساتھ کیا کریں جو آپ کا نافرمان ہے، فرمایا فانک غفور الرحیم، بے شک تو بڑا بخشنے والا معاف کرنے والا ہے، جو فرما برداری کرے وہ تو میرا ہے، اور مالک جو نافرمانی کرے تو بڑا مہربان ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں جو نافرمانی کرے، جو ہمارا نافرمان ہو وہ کسی کام کا نہیں، مارو سزا دو، فرمایا جو میرا نافرمان مالک تو غفور الرحیم ہے، تو مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ یقین کریں مر جانے کو جی چاہتا ہے جناب ابراہیم کی دعائیں، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو نا ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی، جو سرسبز و آباد نہیں، بنجر زمین ہے، وہاں میں نے ٹھہرایا ہے، پر عند بیتک المحرم ٹھہرایا ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ بیٹے کو اور بیوی کو بیت اللہ چھوڑ آؤ۔ اولاد بزدل کر دیتی ہے بھائی، چند سالوں کے لیے پردیس لوگ جاتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں، غیر معینہ مدت کے لیے جناب ابراہیم اپنے لخت جگر کو، اور بیٹا بھی عام نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے سونے تھے کہ ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں، جناب حاجرہ کو اور بیٹے کو تھوڑی سی کھجوریں دے کے، مشکیزہ پانی کا دے کے بیت اللہ کے پاس بواد غیر ذی زرع، قرآن کہتا ہے ایسی وادی جہاں کھیتی نہیں ہوتی، بنجر جگہ، چھوڑا جناب ابراہیم نے۔ پلٹنے لگے تو جناب حاجرہ دامن تھام کے کہنے لگی بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے، پتر کو چھوڑ کے جا رہے، مجھے چھوڑ کے جا رہے۔ حضرت ابراہیم چپ گئے۔ میری بہنوں، اپنے شوہروں سے سوال پوچھنے والیوں نہیں ہوتے کچھ سوالوں کے جواب شوہر کے پاس، اپنے بزرگوں سے سوال پوچھنے والے بیٹوں نہیں کچھ سوالوں کے جواب ہوتے، روز اپنے بڑوں کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والوں کچھ سوالوں کے جواب نہ پوچھا کرو، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں نہ گفتگو کرو۔ پوچھا خاتون نے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم چپ ہے۔ پھر پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ وہ خاموش ہے،
کیونکہ بات ہی بڑی انوکھی ہے، بیٹے کو چھوڑ آنا، بیوی کو چھوڑ آنا ایسی جگہ جہاں کھیتی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں۔ پھر حضرت ہاجرہ خود ہی بولی، فرمانے لگی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ رب کا حکم ہے؟ تو حضرت خلیل کہنے لگے ہاجرہ اللہ کا حکم ہے۔ تو تسلی حضرت ابراہیم نے دینی تھی نا کہ ہاجرہ فکر نہ کرنا، رب کا حکم ہے، تو گھبرانا نہ، یہاں خیر ہوگی۔ جب حضرت ہاجرہ نے سوال کا جواب لیا اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اب حضرت ہاجرہ بولتی ہیں اور جناب خلیل سے عرض کرتی ہیں ہماری فکر نہ کرنا، اس لیے کہ جس رب نے کہا ہے نا یہاں چھوڑ جاؤ وہ بڑا کریم ہے، وہ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ وہ کر تو صحیح نا تو یہ بھروسہ اپنے رب، سیکھ جناب اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ سے، سیکھ جناب ہاجرہ سے اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ کبھی ہمیں ضائع۔ پانی ختم ہو گیا تھوڑی دیر میں مشکیزے کا، کھجوریں ختم ہو گئیں، بیٹا پیاس سے زمین پر ایڑیاں مارتا، جناب ہاجرہ دوڑ کے ادھر جاتی صفا پہ، پھر دوڑ کے مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، 7 چکر لگائے۔ فرشتے نے آ کے اس جگہ پر مارا جہاں جناب اسماعیل کی ایڑیاں لگتی تھی، زمزم جاری ہو گیا، مالک ہو گیا ایک دفعہ جناب ہاجرہ کا جانا آنا۔ تو کریم نے فرمایا میرا کلیم چھوڑ آیا، میری پیاری بندی ہاجرہ اس کے کہنے پہ وہاں رک گئی، دکھوں کے دن تھے، تکلیفوں کے دن تھے، میری رضا پر وہ ٹھہر گئے، صبر کیا۔ اب دیکھو نا قیامت تک میرا انعام دیکھو۔ ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی نا سلام اللہ علیہا، تو وہ سامنے پانی کا کولر لگا ہے، ٹھنڈا بھی ہے اور سادہ بھی ہے، لیکن مالک فرماتا ہے حاجیو دوڑو، دوڑو مروہ پہ، دوڑو صفا پہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہو گئی۔ تو رب کی رضا پہ صبر کرنا، اور صبر کر کے تجھے تھوڑی سی مشقت کرنی بھی پڑی نا تو مالک کا انعام دیکھ۔ قیامت تک جو عمرہ کرنا جائے گا، حج کرنے جائے گا، پانی سامنے پڑا ہے پر دوڑنا پڑے گا۔ دوڑو میلین اخترین، دوڑو ان کے بیچ۔ کیوں؟ پسند آ گئی ہے نا جناب ہاجرہ کی ادا، پسند بھا گئی ہے جناب ہاجرہ کی ادا، کمال کر دیا جناب ہاجرہ نے۔ یہ عشق و محبت کا سفر ہوتا ہے، سارا حج کا سفر، سارا وارفتگی کا سفر ہے، اللہ والوں کی یادوں کا سفر۔ حضرت ابراہیم جب چھوڑ آئے نا تو اولاد ہوتی ہے نا، چھوڑ آئے بیٹے کو، پر کھیتی کوئی نہیں تھی، بغیر پانی کے بچے کو چھوڑ آئے۔ حج پہ بھی جاتے ہیں لوگ تو پڑوسیوں کو بھی کہتے ہیں ذرا دھیان رکھیا جائے، 100 قسم کی باتیں، لوگ بچے ہوتے ہیں نا، اولاد ہوتی، چھوڑ گئے۔ اور پھر حضرت کلیم ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو نا اس وادی میں ٹھہرایا جہاں کھیتی نہیں ہوتی، سبزہ نہیں ہوتا، پھل نہیں، پر عند بیتک المحرم ٹھہرایا میں نے تیرے گھر کے پاس ہے۔ او بیٹو بیٹیوں دیکھو ماں باپ کا پیار کیسا ہوتا ہے، میں نے ٹھہرایا ہے وہاں۔ مالک ایک دعا ہے تیرے خلیل کی، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ نماز قائم کرے، پہلی بات نماز کی، میں چاہتا ہوں میرے بچے نمازی ہو جائیں، سویرے اٹھیں تیرے حضور سجدہ ریز ہوں، وضو کریں، عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں۔ اگلی بات بڑی انوکھی ہے، فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، دنیا میرے بچوں سے پیار کرے، لوگ اولاد اسماعیل سے پیار کریں، ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے۔ قیادتوں کا ہر دل عزیز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، جسموں پہ حکومت کوئی حکومت نہیں ہوتی، انسان کے جسموں پر وجود پر حکومت کرنا کوئی کمال نہیں، اصل کمال ان کا ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ دل جھکے چلے جاتے ہیں، طبیعتیں بڑی چلی جاتی ہیں، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دے تو محبوب کے دروازے کی طرف انسان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کہا لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف، لوگ ان سے پیار کرے۔ ہر سال دنیا قربانی کرتی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے حد بندی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے،
ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم کا، ہر سال ذکر ہوتا ہے حضرت اسماعیل، ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا، جناب یوسف کا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے۔ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے، اس سے پیار ہو جاتا ہے جو بچوں سے پیار کرے۔ اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے، پہلے نمازی بنا دے، پھر انہیں ہر دل عزیز بنا دے۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما، انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے۔ اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، انہیں اللہ روزی دے وسیع، اولادیں کسی کی محتاج نہ ہوں، بچے کسی کے دست نگر نہ ہو، کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑے، کسی کی طرف بڑھنا نہ پڑے۔ آگے ارشاد فرماتے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ حضرت ابراہیم نے بات ہی کھول دی، فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ پھر اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، اس شہر کے لیے بھی دعا مانگی جہاں بچے رہتے ہیں، یہاں امن رہے۔ یہ بھی دعا مانگی کہ یہ نمازی ہو جائے، یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے، یہ بھی دعا مانگی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے، اور پھر کہا تو جانتا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اب بیچ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا کٹھے احرام باندھ کے طواف کریں، کیا مزہ ہی آ جائے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے کٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کیا نرالا انداز، مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول۔ ربنا اغفر لی والی والدیہ، پچھلی ساری دعائیں اولاد کے لیے، اب کہا ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، ان کی بخشش کر دے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنوں کی بخشش فرما دے، اللہ سب کو بخش دے حساب والے دن۔ سورۃ شعراء میں آتا ہوں اور یہاں سے 2-3 آیات عرض کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جناب ابراہیم کی اور دعاؤں کا ذکر فرمایا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے علم و عمل عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملاقات کرا، علم و عمل دے اور جو صالحین ہیں ان سے ملا۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جسے علم بھی ملے، عمل بھی ملے اور پھر صالحین کی صحبت بھی ملے، نیک لوگوں کی جسے سنگت نصیب ہو۔ اچھے لوگوں کے پاس، وہ گلی میں کچھ سنگترے بیچ رہا تھا نا، تو درویش اندر بیٹھے تھے تو آواز لگا رہا تھا اچھے سنگترے اچھے سنگترے اچھے سنگترے، تو بابا جی کو اندر ہی وجد ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے وہ کہہ رہا ہے جنہاں دے سنگ چنگے سانو ترے، اچھے سنگ ترے، جنہاں دے سنگ اچھے سانو ترے۔ جناب ابراہیم کی دعا دیکھو، فرماتے ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ حکم عطا فرما، مانا مفسرین نے کیا علم و عمل عطا فرما، اور اے اللہ مجھے ان سے ملا دے جو صالح لوگ ہیں۔ یہ دعا مانگتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اے اللہ جو لوگ میرے بعد آئے نا ان میں میری سچی ناموری رکھنا، اے اللہ بعد والے پچھلے ہمارا ذکر کریں تو ذرا اچھے لفظوں کے ساتھ کریں، ہمارے بعد ہمارا ذکر ہو تو خیر کے ساتھ ہو۔ ہماری تعلیم کے لیے جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیچھے اس طرح کا چھوڑ کے جانا کہ تمہیں خیر کے ساتھ یاد کیا جائے، یعنی تم کہیں بیٹھو تو لوگ کہیں کیا بات ہے، اور اٹھ کے جائیں تو لوگ کہیں کیا بات ہے۔
लोगों के बीच हमारी अच्छी नामवरी हो। जनाब इब्राहीम दुआ मांगते हैं। जनाब इब्राहीम कहते हैं वजअलनी मिन वरासती जन्नतिन नईम, या अल्लाह उन लोगों में से कर दे जो जन्नत नईम के वारिस हैं। हमारे ताल्लुक बना पर जन्नतियों से बना, हमें उनसे जोड़ दे जो चंगियां दे लड़ लगी सां ते झोली च फुल पे। तो एक दिन भैड़ियां नाल मैं रल गई ते मेरे अगले भी डुल गए। कहा ऐ अल्लाह उनमें से कर दे जो जन्नत नईम के वारिस है। और फरमाया वला तुखज़िनी यौम युबअसून, या अल्लाह उस दिन रुसवा न करना जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। अल्लाह दुनिया में पर्दा रखा है तो क़यामत में भी। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, मोमिनों का पर्दा रह जाना है क़यामत में। अकीदा ठीक रखें, अल्लाह से डरते रहें, तौबा करते रहें, गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहें, लेकिन पर्दा इंशाअल्लाह। और भी बड़ी जगहों पे हदीस है, पर काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखी है नोखी लिखी है। कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को लोगों ने खड़ा करके पूछा था, वो आपके कान में हुजूर ने क्या बताया था, कान में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या बात की थी। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अल्लाह क़यामत के दिन बंदे को अपने करीब करके पूछेगा वो फ़लाँ 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 गुनाह किया था। तो बंदा कहेगा मालिक हो गया, और बंदा डर रहा होगा मालिक हो गया। तो अल्लाह फरमाएगा दुनिया में मैंने तेरा पर्दा रखा था, आज तुझे माफ़ कर रहा हूँ। पर्दा रखा था, माफ़ कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम कहते हैं या अल्लाह जब कब्रों से उठाए जाएँ तो रुसवा न करना। उम्मीद है, करम की उम्मीद है, उसकी रहमत पर उम्मीद है। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा, अल्लाह कहता है जब मुत्तकी कब्रों से उठाए जाएंगे तो रहमान की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। उम्मीद है करम ही होगा। गुनाहगार तो बड़े हैं पर उम्मीद है रहमत पर, और कभी उम्मीद है रहमत पर कि जिसने यहाँ इज्जत दी है वहाँ भी करम ही फरमाएगा, फजल ही फरमाएगा। एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, आपने उसको ज़रूर ज़हन में रखना है। तिरमिज़ी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो ज़िलहज के पहले 10 दिन है ना, जितनी अल्लाह ताला इन 10 दिनों में इबादत पसंद करता है किसी और दिन में नहीं करता। लेकिन ना कुछ लोग हज पे चले गए, सादत मिल गई, जिनके नसीब चमके, और जो यहाँ भी हैं उन्हें भी लगाया हुआ है कुर्बानियाँ खरीदो, कुर्बानियाँ करो, अल्लाह की राह में बांटो। ये इबादत के दिन है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस्तिग़फ़ार में गुजरे। और एक हदीस में नबी पाक ने वजीफ़ा भी बताया, फरमाया एक तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह। इन 10 दिनों में ये वजीफ़ा कसरत से पढ़े। ये बड़ी कबूलियत वाले दिन हैं, बड़े रहमत वाले दिन हैं, बड़ी अताओं वाले दिन हैं। पूछना नहीं किसी बंदे से भी कि कुर्बानी ली है कि नहीं, किसी से नहीं पूछना, किसी से सवाल नहीं करना कि कुर्बानी का इस दफ़ा क्या प्रोग्राम, कतन नहीं। सफ़ेद पोश आदमी के लिए मसला बन जाता है वजाहत देना। जब अल्लाह ताला ने सब पर फ़र्ज़ नहीं की तो हम क्यों तफ्तीश करते फिरें। एक तो सवाल नहीं करना, दूसरा खुद से देख लें किसने ख़रीद लिया किसने नहीं ख़रीदी। जिन्होंने नहीं ख़रीदी उनकी लिस्टें बनाएं, लाइनें लगा के गोश्त नहीं बांटना, कोशिश करनी है दरवाजे तक दे के आए। करीम का करम हम तक पहुँचाए तो दरवाजे तक पहुँचाए। उसने हमें देते वक़्त माज़अल्लाह किसी किस्म की रुसवाई से आश्कार नहीं होने दिया, तो हमने भी बांटते वक़्त किसी को रुसवा नहीं करना। परेशान है, खूबसूरती से बांटना है। कोशिश करनी है जहाँ गुर्बत ज़्यादा है वहाँ ज़रा ज़्यादा चला जाए। लोगों को तकसीम करना है, असबाब बनाने, और किसी के आने पर भी चेहरे पर शिकन नहीं लानी कि तू फिर आ गया, पहले भी तो आया था ना। वो हमें देता है तो रहमत से देता है, तो हमने भी उसकी मखलूक में बांटना है तो ज़रा मुस्कुरा के बांटना है। ज़्यादा उलझाव का शिकार नहीं होना। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे।